السلام علیکم دوستوں، آپ دیکھ رہے ہیں ثانی ٹی وی اور زیر نظر جو کتاب ہے عالمی یہودی تنظیم نام ہے اور تیسری ایپیسوڈ ہے اس کی۔ ہم ایک یہاں تک پہنچے تھے، اس سے آگے پڑھتے ہیں۔ یہ جواب تھا عمارہ فیصل آباد سے۔ قارئین محترم، خط ہے کہ فل آٹومیٹک گن کا برسٹ فائر، اس کا فیصلہ تو آپ ہی کریں گے۔ بندہ نے خوب مزے لے کر اسے پڑھا اور بار بار پڑھا۔ سچ پوچھیے تو طبیعت صاف ہو گئی۔ ہر مرتبہ ہر جملے کا نیا لطف آیا۔ البتہ چونکہ ایک جملہ بھی حقیقت سے قریب معلوم نہ ہوا، اس لیے چند معروضات پیش خدمت ہیں۔ میری محترم بہن، اللہ تعالیٰ مجھے اور آپ کو، ہم سب کو حق کی معرفت اور بصیرت کا نور عطا فرمائے۔ بات کچھ یوں ہے کہ یہود کی مکاریوں سے بچنے اور ان کی ٹیڑھی فطرت سے آگاہ ہو کر ان کے رستے پہ چلنے کے بجائے صحابہ کرام رضی اللہ عنہم والے رستے کو اپنانے کی تلقین اور بار بار اس کی تاکید خود قرآن شریف میں جا بجا آئی ہے۔ اس کا اندازہ آپ اس سے لگا لیجئے کہ قرآن شریف میں بنی اسرائیل کا جا بجا ذکر ہے۔ یہود کا لفظ قرآن شریف میں 9 مرتبہ، نصارہ کا 14 مرتبہ اور بنی اسرائیل کا لفظ 40 مرتبہ آیا ہے۔ یہ کل 63 مرتبہ ہو گیا۔ جبکہ ان دونوں قوموں کے مقدس پیغمبروں میں سے صرف 2 مشہور پیغمبروں کو لے لیں تو جناب سیدنا موسیٰ علیہ السلام کا نام گرامی 136 مرتبہ اور سیدنا حضرت عیسیٰ علیہ السلام کا اسم مبارک 36 مرتبہ آیا ہے۔ اسم مبارک 25 مرتبہ اور لقب یعنی المسیح 11 مرتبہ۔ جب خود خالق کائنات علام الغیوب اور قادر مطلق نے ہمیں اقوام کی فطرت، عادتیں، حق سے انحراف، تاریخی جدلیت، مسلم دشمنی اور بالآخر ایک عظیم ترین ہولناک جنگ میں ان سے ٹکراؤ کی اطلاع دی ہے اور اس کی تیاری کی تاکید کی ہے، تو پھر دین کا کوئی داعی کس طرح ان سے صرف نظر کر سکتا ہے؟ جہاں تک یہ بات ہے کہ ان مضامین سے بزدلی پیدا ہوتی ہے اور خود اعتمادی پروان نہیں چڑھتی، تو جب تک یہ کتاب نہیں چھپی تھی، بندہ اس طرح کا اعتراض کرنے والوں سے کہتا تھا، آپ شاید مضمون کا آخری پیراگراف نہیں پڑھتے۔ آخری پیراگراف پڑھنے والا کبھی ایسی بات نہیں کہے گا۔ اب جب کہ یہ کتاب چھپ چکی ہے تو بندہ عرض کرتا ہے کہ آپ نے شاید اس کتاب کے سرورق پر لکھے 3 ذیلی الفاظ نہیں پڑھے: تعارف، دفاعی تدابیر، جوابی اقدام۔ بتائیے کہ پوری کتاب کا خلاصہ ان 3 الفاظ میں سمٹ جانے کے بعد کیا کہا جا سکتا ہے؟ خود اعتمادی کے بغیر اپنا دفاع یا جوابی اقدام ہو سکتا ہے؟ بندہ نے کتاب کا نام جان بوجھ کر عالمی یہودی سازشیں کے بجائے عالمی یہودی تنظیمیں رکھا ہے۔ کیا میری محترم بہن ان دونوں ناموں میں فرق پر غور کریں گی؟ یہ بات بہت عجیب ہے کہ ہمارے ملک میں نہ یہودی ہیں، نہ ہم فلسطین کے پڑوس میں رہتے ہیں۔ ہمارے ملک میں یہودیوں کے جتنے برادرز اور ماسٹرز ہیں، اتنے تو امریکہ میں خود یہودی نہیں ہوں گے۔ اگر شبہ ہو تو روزنامہ جنگ مورخہ 15 اگست 2008 کے صفحہ اول کی یہ 3 کالمی تازہ ترین خبر پڑھ لیجئے، جو مایہ ناز تجزیہ نگار حامد میر کے حوالے سے ہے۔ اسرائیلی صدر شمعون پیرز اپنے دوست پرویز مشرف کی، جو اپنی سیاسی زندگی کے مشکل ترین دور سے گزر رہے ہیں، مدد کرنے کی سر توڑ کوشش کر رہے ہیں۔ دفتر خارجہ میں قابل بھروسہ ذرائع نے بتایا ہے کہ شمعون پیرز مختلف صحافتی چینلز کے ذریعے پاکستان کی اتحادی حکومت پر بالواسطہ دباؤ ڈلوا رہے ہیں کہ پرویز مشرف کا مواخذہ نہ کیا جائے۔ شمعون پیرز پرویز مشرف کی محفوظ رخصتی کے خواہشمند ہیں اور وہ اپنے دوست کو بیرون پاکستان تحفظ فراہم کرنے کے لیے بھی تیار ہیں۔ ان ذرائع نے دعویٰ کیا ہے کہ شمعون پیرز اور پرویز مشرف گزشتہ 3 سال سے ایک دوسرے کے ساتھ مسلسل رابطے میں ہیں۔ انہوں نے ایک دوسرے کو متعدد خطوط تحریر کیے اور متعدد مرتبہ ٹیلی فون پر حال احوال پوچھتے رہے ہیں۔ معلوم ہوا ہے کہ اسرائیلی صدر پیرز نے پرویز مشرف کو پہلا سرکاری خط اکتوبر 2007 میں تحریر کیا تھا اور دہشت گردی کے خلاف جنگ لڑنے کے لیے ان کی کوششوں کی تعریف کی تھی۔ پرویز مشرف نے بھی سرکاری طور پر خط تحریر کرکے اس کا جواب دیا تھا اور اسرائیلی صدر کی حمایت اور ان کی نیک خواہشات پر شکریہ ادا کیا تھا۔ ان خطوط کا تبادلہ ترکی کے سفارتی چینل کے ذریعے کیا گیا تھا۔
پرویز مشرف کے قریبی دوست ان دنوں امریکہ میں اپنے باس کے لیے یہودی لابی میں لابنگ کرنے میں مصروف ہیں۔ پرویز مشرف کا یہ دوست حال ہی میں ورلڈ جیوش کانگریس کے کئی رہنماؤں سے ملاقات کر چکا ہے۔ یہ پرویز مشرف کا وہ دوست ہے جس کی خدمات کے عوض پرویز مشرف نے کھل کر تعریف کی تھی، اور اس کی وجہ سے ہی پرویز مشرف نیو یارک میں یہودی لابی سے خطاب کرنے کے قابل ہو سکے تھے۔ وہ خصوصی دوست اس حقیقت کے باوجود کہ امریکی شہری ہے اور پاکستان میں کسی بھی جگہ سے منتخب نہیں ہے، اب بھی پاکستان میں وزیر کے عہدے کا مزہ اٹھا رہا ہے۔ پیرز وہ پہلا اسرائیلی رہنما تھا جس نے اکتوبر 2001 میں کھلے عام یہ کہا تھا کہ وہ ہر صبح کو پرویز مشرف کی زندگی کے لیے دعا کرتا ہے، کیونکہ پرویز مشرف نے پاکستان کی افغان پالیسی تبدیل کی۔ اس کے بعد مشرف کا اسرائیلی وزیر اعظم ایرل شیرون سے رابطہ ہو گیا تھا۔ پرویز مشرف نے اس سال جنوری میں پیرس میں اسرائیلی وزیر دفاع ایہود بارک سے بھی ملاقات کی تھی۔ سفارتی ذرائع نے دعویٰ کیا ہے کہ پرویز مشرف اسرائیل میں سب سے مقبول پاکستانی رہنما ہیں۔ وہ پہلے پاکستانی رہنما تھے جنہیں 2005 میں امریکہ میں ورلڈ جیوش کانگریس سے خطاب کی دعوت دی گئی تھی۔ پرویز مشرف نے 2007 کے اواخر میں دفتر خارجہ کو حکم دیا تھا کہ اسرائیل کو تسلیم کرنے کے لیے منصوبہ تیار کیا جائے، لیکن مارچ 2007 میں سیاسی گڑبڑ شروع ہو جانے کے نتیجے میں منصوبہ عملی شکل اختیار نہیں کر سکا تھا۔ آج کے لیے اتنا ہی، نیکسٹ ایپیسوڈ میں آگے کا پڑھیں گے، اور آپ سے گزارش ہے کہ چینل کو سبسکرائب کریں، لائک کریں اور زیادہ سے زیادہ شیئر کریں۔ شکریہ۔